بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات قال لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موطان وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله۔ اس حدیث کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری وصیتیں۔ حدیث کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وصیتیں فرمائی۔ ان 10 وصیتوں میں سے پہلی وصیت یہ فرمائی، لا تشرک باللہ شیئا، کبھی بھی اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ آپ کو قتل کر دیا جائے، چاہے آپ کو آگ میں جلا دیا جائے، تو قتل برداشت کر لینا، آگ میں جلنا برداشت کر لینا، لیکن کبھی بھی رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ شریعت کا اصلی حکم یہی ہے کہ اگر کفار آپ پر غالب آ جائیں اور وہ آپ کو قتل کی دھمکی دیں، آپ کو یقین بھی ہو جائے کہ یہ مجھے قتل کریں گے، تو پھر بھی اصلی حکم یہی ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں، کلمے کو نہ چھوڑیں۔ لیکن اس موقع پر رب ذوالجلال نے ایک شرط کے ساتھ کفر کے ظاہر کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی پر جبر کر دیا گیا، زور اور زبردستی کی گئی کہ کفر کا اظہار کرو، اللہ اور رسول کا انکار کرو، اگر نہیں کرو گے تو تجھے قتل کر دیں گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس صورت میں اگر کسی کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، اور اس صورت میں اگر کوئی اللہ رسول کا انکار بھی کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے اس پر کوئی وبال نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اس صورت میں بھی قتل برداشت کر لے، جان دے دے، لیکن کفر اختیار نہ کرے تو اچھا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ کافر اس کا کیا بگاڑے گا، اس کو قتل کر دے گا۔ تو اگر قتل ہوگا تو قتل ہونا اللہ کی راہ میں، اللہ کے خاطر، یہ تو بہت بڑی غنیمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو شہادت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے کما یجد احدکم علم القرصہ، جیسے تم میں سے کسی کو چنٹی چک لگائے تو چنٹی کے چک لگانے سے جتنی آپ کو تکلیف ہوتی ہے اتنی شہید کو شہادت کی صورت میں تکلیف ہوتی ہے بس۔ تو فرمایا کہ آپ شہید ہو جاؤ لیکن کفر اختیار نہ کرو تو اچھا ہے، کیونکہ شہادت زندگی سے بہتر ہے۔ حضرت علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ امت کے بہت بڑے محدث اور مورخ گزرے ہیں، جس کا انتقال 571 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ اپنی کتاب تاریخ دمشق میں اور حضرت علامہ ابن کثیر
دمشقی رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول تھے۔ مسیلمہ کذاب کے نام سے ایک شخص گزرا ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو نبی کہلاتا تھا، اور کچھ لوگ اس پر کلمہ پڑھنے والے بھی تھے۔ تو مسیلمہ کذاب کے کچھ متبعین نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ یہ اس کو گرفتار کر کے اور مسیلمہ کذاب کے پاس لے کر آئے۔ تو مسیلمہ کذاب نے کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید نے فرمایا جی ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ مسیلمہ کذاب پوچھتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دے گا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا اسمعو، میں تو تیری یہ بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا، چہ جائے کہ جو آپ مجھ سے کہلانا چاہتے ہو میں وہ کہوں، میں تو یہ تیری گندی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو مسیلمہ کذاب نے کہا اچھا، تو میری رسالت کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا، چل اب یہ بھی پتہ چلے گا۔ فَقَطَّعَهُ عُضْوًا عُضْوًا، تاریخ گواہ ہے کہ صحابی رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ہر ایک ٹکڑے کو کاٹ کر کے پوچھتے اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آگے سے جواب ملتا لا اسمعو، میں تیری یہ بات سن بھی نہیں سکتا۔ تو یوں صحابی رسول کو ٹکڑے کر کر کے شہید کر دیا۔ گویا کہ زبان حال سے صحابی رسول نے کہا کہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا سکتا ہوں لیکن کسی جھوٹے نبی کو نبی نہیں مان سکتا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول تھے، ان کے متعلق حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اس کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور یہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو روم کے بادشاہ کے پاس لے کر آئے۔ تو رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو اپنے ملک میں شریک کر دوں گا اور اپنی بادشاہی میں بھی شریک کر دوں گا، اپنی بیٹی بھی نکاح میں دے دوں گا، صرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بیزار ہو جا۔ قربان جاؤں صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ پر، حضرت نے فرمایا کہ تو یہ کیسی بات کرتا ہے، نہ تو مجھے آپ کی بادشاہی چاہیے نہ مجھے آپ کی بیٹی چاہیے، مجھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چاہیے۔ مجھے نہ تمہارے مال کی ضرورت، نہ تمہاری بیٹی کی ضرورت، نہ تمہاری بادشاہی کی ضرورت، مجھے ضرورت ہے تو ایمان کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا چلو پتہ چل جائے گا۔ اسی کے سامنے ایک دوسرے مسلمان قیدی کو بلا کر کے آگ پر چڑھی ہوئی ہنڈی جو تیل سے ابل رہی تھی، اس عبداللہ بن حذافہ کے سامنے ایک مسلمان قیدی کو اٹھا کر کے اس ہنڈی میں پھینکا، وہ مسلمان جلتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ دیکھو اگر تو دین سے نہیں پھرا تیرا بھی وہی اشر کر دوں گا جو اس مسلمان کا کر رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس جلتی ہوئی اس ابلتی ہوئی تیل کے ہنڈی میں جل سکتا ہوں لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو باندھ کر کے اور پھینکنے کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رونے لگے۔ تو کفار نے کہا کہ بس ابھی رو رہے ہو نا،
تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا اللہ کے بندو، میں اس پر نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے صرف اس پر افسوس ہوتا ہے کہ میری صرف ایک جان ہے، مجھے افسوس صرف یہ ہے کہ میری صرف ایک جان ہے، کاش کہ میری 100 جانیں ہوتی اور وہ 100 کی 100 جانیں اللہ کے راہ میں قتل ہوتی تو پھر مجھے مزہ آتا۔ یہ بات سن کر کے بادشاہ زمانہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بجائے تیل کی ہنڈی میں پھینکنے کے جیل میں ڈال دیا، کھانا شانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، شراب اس کے سامنے آگے کیا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ حالت مجبوری ہے، جب آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ کوئی چیز نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، اس مجبوری میں تو اللہ پاک نے مردار کو بھی حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اور شراب کو بھی حلال کیا ہے۔ میں اگر پینا چاہوں تو مجھے شرعاً اجازت ہے، لیکن شراب پی کر کے تجھے خوش نہیں کروں گا۔ تو روم کا بادشاہ کہتا ہے چل ایسے کر، تو میرے سر کو چوم، پھر میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ قربان جاؤں حضرت عبداللہ بن حذافہ پر، فرماتے ہیں کہ دیکھو صرف مجھے اپنی آزادی نہیں چاہیے بلکہ جتنے بھی مسلمان قیدی تیرے پاس ہیں مجھے سب کی آزادی چاہیے، اگر میں تیرے سر کو چوموں تو مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کرو گے؟ رومی بادشاہ کہتے ہیں سب کو آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو چھڑانے کے لیے روم کے بادشاہ کا سر چوما، اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بھی آزاد کر دیا اور تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ جب یہ خود آزاد ہو کر اور اپنے مسلمان ساتھیوں کو آزاد کروا کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو چومے، وَأَنَا عَبْدُهُ، سب سے پہلے عبداللہ بن حذافہ کے سر کو میں چومتا ہوں جس نے بادشاہ زمانہ کا سر صرف اس لیے چوما ہے کہ مسلمان قیدی آزاد ہو جائے۔ تو فرمایا کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے قتل برداشت کر لینا، آگ میں جلا دیا جائے آگ میں جلنا برداشت کر لینا، لیکن کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ یہ وصیت نمبر 1 تھی۔ وصیت نمبر 2، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنا، اپنے والد اور اپنی والدہ کو کبھی دکھانا نہیں، کبھی ان کا دل ایذائی نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 4 مقامات پر جہاں شرک سے منع فرمایا ہے تو ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اولاً اللہ کی عبادت، اس کے بعد فرمائے والدین کی اطاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ہے ایک موقع پر ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی اللہ کے رسول، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، دوسرے نمبر پر بڑا گناہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو جان لو کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اے اللہ کے بندے والدین کو اف تک نہیں کرنا، چماٹ مارنا تو درکنار، جوتے مارنا تو درکنار، لاٹھی سے پٹائی کرنا تو درکنار،
فرمایا فلا تقل لہما اف، کبھی اپنے والدین کو اف تک نہیں کرنا، ولا تنہرہما، کبھی اپنے والدین کو ڈانٹنا نہیں، کبھی اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، وقل لہما قولا کریما، بلکہ اپنے والدین کے سامنے معزز بات، نرم بات کرنا، تاکہ آپ کی بات سن کر کے آپ کے والدین آپ سے خوش ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا جو سنن الترمذی میں ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، کہ رب کی رضا یہ والد کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضگی والد کے ناراضگی میں ہے۔ جس سے اس کا والد راضی ہوگا رب راضی ہوگا، جس سے والد ناراض ہوگا اس کا رب اس سے ناراض ہوگا۔ اور سنن الترمذی میں یوں بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسط ابواب الجنہ، کہ آپ کا ابا یہ جنت کا بہترین دروازہ ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ جنت کے دروازے کی حفاظت کرتے ہو یا اس کو ضائع کر دیتے ہو۔ اور حدیث کی کتاب السنن الکبریٰ للنسائی میں ہے کہ جب ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا والدہ زندہ ہے؟ کہتے جی اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا الزمھا، اپنی والدہ کی خدمت کر، فإن الجنت عند رجلہا، اس لیے کہ جنت آپ کو ماں کے قدموں سے ملے گی۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتوں کا وناروں کا، آپ کے والدین آپ کی جنت بھی ہیں اور آپ کے والدین آپ کا جہنم بھی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ والدین کو راضی کر کے جنت کما لو، آپ کی مرضی ہے کہ والدین کو ناراض کر کے جہنم کما لو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنا، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ آپ کے والدین آپ کو حکم دیں کہ آپ اپنے اہل سے نکل جاؤ، اپنے مال سے نکل جاؤ، تو ماں باپ کی بات مان لینا۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفاتیح میں اس جملے کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین آپ سے مطالبہ کریں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دینا، اسی طرح اگر آپ کے والدین آپ سے مطالبہ کریں کہ اپنے غلام کو یا باندی کو بیچ دو یا آزاد کر دو تو آزاد کر دینا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہو تھی جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد میں ہے کہ میری ایک بیوی تھی جو میرے ابا کو ناپسند تھی، میرے ابا فاروق اعظم نے کہا اسے طلاق دے دو، میں نے انکار کیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، یہ طلاق نہیں دے رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا باپ کی بات مان لے، اس کو طلاق دے دے۔ وہ قصہ مشہور نہیں ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کے عورت کو پیغام دیا تھا کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ چوکھٹ تبدیل کر دو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور اپنی بیوی نے بتایا کہ آپ کے ابا آئے تھے اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کرنا، تو کہا چوکھٹ تو ہے، میرے ابا نے مجھے یہی کہا ہے تجھے طلاق دے دوں، لہذا جا اپنے گھر میں اپنا کام کاج کر۔ تو والدین کا اتنا حق بتایا گیا ہے کہ اگر والدین آپ کی بیوی کی طلاق چاہتے ہوں تو طلاق بھی دے دو، لیکن یاد رکھنا یہ حکم استحباب پر معمول ہے، جیسے کہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے عون المعبود میں لکھا کہ حکم استحباب پر، بہتری پر معمول ہے، اور یہ بھی اسی صورت میں ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے والدین واقعی حق پر چلنے والے لوگ ہیں، ورنہ تو بہت سارے بے دین والدین بہو کو برداشت نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ والدین کو خوش کرنے کے لیے اپنی
کسی کی بچی کو نقصان دے، کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے لا ضرر ولا ضرر، نہ ضرر نہ نقصان برداشت کرنا ہے، نہ کسی کو نقصان دینا ہے۔ تو والدین کی وجہ سے کسی کو نقصان دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والدین ناحق پر مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو شریعت پابند نہیں بناتی ہے کہ ہر حال میں طلاق دے دے۔ نمبر 3، ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کبھی بھی فرضی نماز کو جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنا۔ فإن من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، کیونکہ جو جان بوجھ کر کے فرضی نماز چھوڑ دے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اللہ پاک کے ذمے سے نکل جائے گا۔ اب اللہ کی مرضی ہے اس کو جنت میں داخل کرے، اللہ کی مرضی ہے اس کو جہنم میں داخل کرے۔ لیکن جو نمازیں 5 نمازوں کی پابندی کرے گا وہ اللہ کے ذمے میں ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، جو حدیث کی کتاب شعب الایمان میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ نے فرمایا من ترکھا فلا دین لہ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ بنی الاسلام علی 5، بخاری کی حدیث، کہ اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں میں فرمایا ایک تو نماز ہے۔ حدیث کی کتاب سنن النسائی میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تو رکھی گئی ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کہا گیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کا معراج ہے۔ نماز ہی تو وہ چیز ہے جو مومن کو اپنے رب سے جوڑنے والی ہے۔ علماء نے لکھا کہ نماز کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ، اور صلاۃ ماخوذ ہے صلتن سے، صلتن کی معنی ہے جوڑنا، ملانا۔ نماز کا نام اللہ نے نماز اس لیے رکھا ہے کہ نماز بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ تو فرمائے نماز نہیں چھوڑنا، ورنہ اللہ رب العالمین کے ذمے سے نکل جاؤ گے۔ نمبر 4، ولا تشربن خمرا، اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی شراب ہرگز نہیں پینا۔ فإنہ رأس کل فاحشہ، اس لیے کہ شراب یہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔ جب بندہ شراب پیتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، اب نہ وہ اپنی ماں کی پرواہ کرتا ہے نہ اپنی بہنوں کی پرواہ کرتا ہے، محرمات کی بھی پرواہ نہیں کرتا، مسلمان خواتین کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے، اس لیے شراب سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر شراب پی اور اس نے توبہ نہیں کی، توبہ کے بغیر میں مر گیا، لم یشربھا فی الآخرہ، تو اللہ پاک اس کو جنت کے شراب سے محروم کر دیں گے۔ تو اگر جنت کی شراب پینی ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنت کی پاکیزہ شراب انہی کو ملے گی جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو گندے شراب سے محفوظ کیا۔ اور 5ویں وصیت فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر پھر اللہ پاک کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ پاک کا غصہ اترتا ہے، اور اللہ پاک کا غصہ وہ اللہ پاک کے عذاب کی صورت میں آتا ہے، اور پھر وہ عذاب مختلف صورتوں میں آتا ہے، کبھی رزق میں تنگی، معاشیات میں تنگی، کبھی ذہنی سکون ختم ہو جائے گا، کبھی قلبی سکون ختم ہو جائے گا، اور کبھی طرح طرح کی بیماریوں کی صورت میں طرح طرح سے بندہ پریشان ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، رب ذوالجلال پھر اس کی زندگی ایسی تنگ کر دیتے ہیں
کہ پھر جس کی جان نہیں چھوٹتی. اب ملا مولوی کے تعویذ سے کام نہیں چلے گا. جب زندگی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے خراب ہوتی ہے نا تو وہاں پر تعویذ فائدہ نہیں دیتا. کسی کا پھر آپ کو دم فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ جب دل کالا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، تو پھر جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ پاک کے غصے کو دعوت نہیں دینا. یہاں 10 وصیتیں ہیں، میں نے 5 بیان کر دی ہیں، 5 انشاءاللہ اگلے اتوار کو بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.